یا اس کا میں اپنے سے 25% جو ہے وہ فاؤنڈیشن دے رہا ہوں. اور مساعدہ فاؤنڈیشن اس وقت ہزاروں فیملیز کی آش بنی ہے. السلام علیکم دوستوں، مصدق عالم آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم کرتا ہے پروگرام ایکسپرٹ ٹاک میں. ایکسپرٹ ٹاک جیسے کہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں، اس پروگرام میں ہم وادی کشمیر کے ایسے دوستوں سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر دکھایا ہو جو دوسروں کے لیے راہ بن چکے ہو. جس میں ہمارے ساتھ آج روبرو ہے وادی کشمیر کے مسودہ فاؤنڈیشن کے چیئرمین عمر بٹ صاحب. عمر صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اس پروگرام میں. عمر صاحب آپ نوگام سری نگر سے ہی ہیں، تو سوشل ایکٹیوسٹ آپ اس چیز کے ساتھ آپ جڑ گئے. تو آپ نے کہاں سے یہ چیز اپنے دماغ میں لائی کہ مجھے اس فیلڈ میں آنا ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے؟ کہ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اپنے اس خاص پروگرام میں. جی، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں اس فیلڈ میں سوشل ورک کی فیلڈ میں یہ میں 2011 سے ہی میں انڈیویجول لیول پہ کرتا تھا، لیکن آپ نے لیکن 2016 میں مجھے اس کو میں نے اپنی پروفیشنلی بنایا. کیسے بنایا؟ 2016 میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا تھے کیسے تھے، تو اس دوران ہمارے گھر ایک بزرگ والد ہوئے. تو ان کا یہ کہنا، ایک بات ایسی آئی سامنے جس نے میرا دماغ اسٹرائک کر دیا کہ میں اب اس چیز کو پروفیشنلی کروں. وہ کیا بات تھی کہ ایک ادارے کے پاس ہو گئے تھے جس ادارے نے اس سے پہلے اس کا مسلک پوچھا کہ آپ کس مسلک کے ساتھ ہیں، اگر آپ اس مسلک کے ساتھ ہیں ہم آپ کی مدد نہیں کریں. تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلک، ریلیجن، کاسٹ، کریڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی مدد کی جاتی ہے. تو اس کے بعد میں نے اپنا جو میں کام کرتا تھا اس کو پیچھے چھوڑ کر میں نے سوشل ورک میں ہی اپنا دھیان دیا. اور 2020 میں میرے ماما کے مشورے پہ یا میرے انکل زیادہ دوستوں کے مشورے پہ میں نے ایک ادارہ کھولا جس کا نام مساعدہ فاؤنڈیشن ہے. اور یہ 15 مہینے کی آرگنائزیشن ہے. اور اس 15 مہینوں میں تب سے ہی کووڈ آ چکا تھا. 2020 کے اینڈ میں ہم نے اس کی سنگ بنیاد رکھی، اور 2020 کے بعد ابھی تک ہم نے 12,000 فوڈ کٹس جو راشن کٹس ہے وہ ہم نے لوگوں تک پہنچایا. اور ابھی بھی منتھلی 85 فیملیز تک جو منتھلی ان تک راشن پہنچاتے ہیں. کووڈ تھا ہماری پوری دنیا میں، اور مساعدہ فاؤنڈیشن کی طرف سے 2 لاکھ ماسکس جو ہے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے، بانٹے ہیں. 10,000 سینیٹائزرز چاہے ہاسپٹلس میں یا چاہے عام لوگوں کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے. اب ہم نے پچھلے مہینے سے ایک اسپیشل ڈرائیو اسٹارٹ کی جس کے تحت ہم نے وارم بلینکٹس ڈسٹریبیوٹ کیے فار فلنگ ایریاز میں، نومڈ پیپلز میں. 8,000 کے قریب ہم نے لگ بھگ بلینکٹس جو ڈسٹریبیوٹ کیے. یہ 15 مہینے کی آرگنائزیشن، اور یہ میں آپ کو 15 مہینے کا ماشاء اللہ آپ کا کم وقت میں ہی آپ کا اتنا اچھا خاصا نام آ رہا ہے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس طرح سے اس این جی او کو اب آگے لے جانا چاہیے جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں؟ یہ کشمیر کی بات میں کروں گا، میں باہر کی بات نہیں کروں، میں خصوصاً کشمیر کی بات کروں گا. یہاں پہ این جی اوز کی جو چھاپ ہے وہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے غلط کیا. یہاں پہ اگر رجسٹریشن کی بات کریں گے 1237 رجسٹرڈ این جی اوز کی ٹرسٹ، ہاں این جی اوز 1237 جو کہ گورنمنٹ ویب سائٹس پہ نکلتے ہیں. لیکن آپ بھی اور میں بھی اور ہم سب کچھ ہی فاؤنڈیشنس کو یا کچھ ہی این جی اوز کو جانتے ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں. تو 1237 کے بعد جو ود آؤٹ رجسٹریشن ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں وہ الگ ہے. لیکن میری ایک گزارش ہوگی عوام سے، آپ کے مادھیم سے، کہ ہم اکثر کشمیری اور کشمیریت یہ ہمیں ٹیگ کیا گیا کہ ہم سب سے پہلے ہم انسان کا فرض سمجھتے ہیں. یہ کشمیر کو ایک ایسی کلا ہے، ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے کشمیری کے پاس وہ اس کو دے دیتا ہے، وہ اس کو پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں، یہ دے دیتے ہیں. لیکن اسی کے نتائج میں جو یہاں پہ جن کو بھی چور کہتے ہیں، چور کی این جی اوز یا ٹرسٹ چلاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ جاتے تھے محلوں میں، ان کے پیسے لیتے تھے، اس کے بعد گاڑی بھی ہو جاتی تھی. میں نے جناب ویلی میں بھی کام کیا، میں نے پیر پنجاب بیچ میں بھی کام کیا،
साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, थ्रू जम्मू कश्मीर काम इस टाइम कर रहे हैं। और हमारा इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि ड्रग्स अहम होता जा रहा है। हमने ही मुसादा फाउंडेशन ने 3 डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वे किया। उन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जो रिपोर्ट मिला वो अफसोसनाक, वो एक शर्मनाक रिपोर्ट था। 67% रेशो आया जो ड्रग्स में नशावर चीज़ों को रोकता। उसको रोकने के लिए मुसादा फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, मुसादा फाउंडेशन प्रेजेंट द राइट पाथ, जो कि काउंसलिंग का अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसके तहत अभी तक हमने लगभग 10 प्रोग्राम्स किए और 180 यूथ जो है रिहेबिलिटेट हो चुके हैं, और जिनमें अक्सर पैडलर्स जो कि बेचते थे, स्मगलर्स थे, उनको हमने रिहेबिलिटेट किया। तो ये इंशाल्लाह अब हमने टारगेट अपना रखा है कि ये जो प्रोग्राम्स है ड्रग को रोकने के लिए, ये हम 1000 प्रोग्राम्स करेंगे आने वाले 5 महीने। आपको यहाँ पे रोकते हुए नाज़रीन को बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं स्टाइल स्टूडियो। अगर आप भी अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो, एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। कि साथ बात जारी रखते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ज़्यादा किन चीज़ों से वाबस्ता है। लाइक एनजीओज़ में काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड्स होते हैं, कोई उद्योगात के साथ ज़्यादा वाबस्ता रहता है, कोई किसी को हेल्प करने के साथ ज़्यादा वाबस्ता रहता है। आपकी जो न्यूज़ अभी हाल ही में आई, आपने कुलगाम में कुछ लोगों को एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा भी फराहम कराया। मुसादा फाउंडेशन 4 ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रही है: चाइल्ड एजुकेशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट, हेल्थ और स्पोर्ट्स। काफ़ी लोग इनमें 3 तो ठीक थे, लेकिन स्पोर्ट्स मैंने चुना। यहाँ पे आपने किसी एनजीओ वाले को नहीं देखा होगा या फाउंडेशन वाले काम करते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि वो स्पोर्ट्स में काम करते हैं। हमने 32 टीम हो गए, 32 कश्मीर की टीमें थी, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, मुख्तलिफ जगहों पर 32 टीम्स, जिनमें हमने किट्स और जो यूनिफॉर्म से वो डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि जो ड्रग है वो कम हो। एक छोटी सी इनिशिएटिव। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे अक्सर हमें देखने को मिल रहा है कि 5 फैमिलीज हमने रिहेबिलिटेट कराई, जिनको हमने मकान अपना मिल कराया या जिनको हमने ज़मीन दी, वो लोगों के पैसे थे और लोगों के पैसों से ही वो कराए। वो अक्सर लड़की वाले थे। एक फैमिली के पास 5 बेटियां थी और वो टिटशड़ में रहती। जब मैं वहाँ पे गया, मेरी टीम वहाँ पे गई, मेरी टीम जो ही वापस आई है, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। मेरी टीम जब वापस आई बारामूला से, 2 दिन कंटिन्यूसली वो लड़का जो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने गए थे वो 2 बोला मेरी बहन ने 1 फुट 5 जिसको कश्मीर में पाइवन कहते हैं, फेरन को 10 फुट 6 पाइवन 6 हो चुके थे, वो लगा के। तो हमने उस फैमिली के लिए अपील कराई। उस फैमिली के पास आज अपना घर है, अपना आशियाना है, और एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा हमने उनके लिए दिया, वो उसमें बसा। या कैंसर में मर्ज में एक मुब्तला पेशेंट, हाफिज़ कुरान था, टांग काटनी पड़ी अभी, लेकिन लिप लगवाया, उसका ऑपरेशन कराया, वो इस टाइम अच्छे से चल रहा है। अपने वो जो तारीफ की हाफिज़ फाज़ली वो कंटिन्यू करती है। तो ऐसे और भी वाक़ात होते हैं, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हमने ये सोचा कि अगर किसी को रिहेबिलिटेट किया जाए तो एक छोटी सी कोशिश हमें चाहिए आप इन चीज़ों में आगे आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई मीडिया के सामने आ जाए या ऐसे भी कोई किसी का मदद कर सकता है। हमें इन चीज़ों में आगे आना चाहिए। अवार्ड में आपकी सिलेक्शन कर चुकी है, उसके बारे से आपने कि ये जो अवार्ड की मुझे नॉमिनेशन आई है, मुझे खुद एक दिन के बाद पता चला कि मेरी नॉमिनेशन हुई थी। तो वो भी मीडिया के जरिए कहा वो मुझे बाहर उसके बारे में थोड़ा सा कि वो जो अवार्ड है मुझे नेशनल अवार्ड है, वो एज सोशल वर्कर मुझे मिला, क्योंकि मैंने 1 साल के अंदर 2 लाख मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, हेल्थ में काम किया, स्पोर्ट्स में मैंने 50 इवेंट्स कराए। ये जो 2021 था, मैंने 50 इवेंट्स कराए, चाहे कोई मार्शल आर्ट हो, वुशू हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो और खो-खो हो, उसमें मैंने इवेंट्स कराए। तो सोशल वर्क में मैंने जो अपना काम किया है, अपना नाम लिया है,
تو اس ریگارڈنگ انمپلائمنٹ یوتھ جو ہماری وادی میں ہے اس کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ اور اس وقت کی انمپلائمنٹ ہی ہمارے کشمیر میں سب سے زیادہ ہے. میرے پاس والنٹری اپنا دماغ فری رکھنے کے لیے مسادہ فاؤنڈیشن میں وہ ایز والنٹری کوئی سیلری نہیں, کوئی کمیشن نہیں ہے. ایز والنٹری وہ اپنا صرف دماغ اور اپنا جو وقت ہے وہ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے 500 لڑکے میرے پاس وہ ہے جو والنٹری کام کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی انمپلائمنٹ ہے. تو میری بس ان سے یہی گزارش ہے کہ کسی غلط راستے پہ نہ جائے, کیونکہ اکثر ہم آج سوسائڈ کا ریشو بھی ہمیں کافی ہے پورے کشمیر میں. ڈرگس تو اب مجھے لگتا ہے وہ گھر ہی نہیں ہے جہاں پہ اب ہمارا ڈرگ یہ جو لت ہے اس کی وہ پہنچتی جا رہی ہے. دوسری چیز اب دوسری غلط راستوں کی اور لڑکے جا رہے ہیں. تو میری بس ان سے یہی گزارش ہے کہ میں نے بھی زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے. آج مسادہ فاؤنڈیشن کے پاس امپلائیز ہیں, اسٹاف ہے, اور مسادہ فاؤنڈیشن اس وقت ہزاروں فیملیز کی آش بنی ہے. وہ تب جب میں نے یہ سوچا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور دوسرے لڑکے, یہ نہیں ہے, ہر کسی میں ٹیلنٹ ہے. جو بھی یہاں پہ یوتھ ہے ہمارا کشمیر میں, اس کے پاس ہنر ہے, ایک ٹیلنٹ ہے جس کو وہ ابھارتا نہیں ہے, جو وہ اندر چھپا کے بیٹھا. تو میری ان سے گزارش ہے, میرے ادباً ان سے گزارش ہے کہ اس چیز کو باہر نکالے, اس ٹیلنٹ کو باہر نکالے. ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو گورنمنٹ جابس ملے. اپنا روزگار اپنے سے تلاش کرے. کسی چھوٹے سے بزنس یونٹ میں چھوٹا سا جو ہو وہ اس میں اکثر یہاں پہ آپ کو آپ سے یہ بات نہیں سننا چاہیں گے. اکثر لوگ ایسا کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جن کے پاس NGOs ہے وہ اسی سے اپنا گھر چلاتے ہیں. جیسے کہ NGOs رجسٹر کرنے سے پہلے یہ بھی کنفرم کیا جاتا ہے کہ آپ NGO کس بنیاد پہ چلائیں گے. تو یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر کریں آپ کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے اور آپ کا بزنس وغیرہ کیا. آپ نے یہ سب سے اچھا سوال کیا مجھے. جو میں ہوں, میں ایک بزنس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. میرے دادا یا میرے والد صاحب کو پورا سری نگر جانتا ہے. تو مجھے اس چیز سے نہ تو کمانا ہے نہ یہ میرا شوق ہے. اب میں کہاں سے کماتا؟ ہمارا بزنس ہے, ہمارا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, ہمارے کنسٹرکشنس کا بزنس ہے. ان سے جو بھی آمدنی آتی ہے اس کا میں اپنے سے 25% جو ہے وہ فاؤنڈیشن میں ڈالتا ہوں. میں یہاں سے ہی اپنی جو اور باقی لوگ بھی دیتے ہیں. ہم فنڈ ریزنگ اپیل کرتے ہیں یا ہم لوگوں سے, ہمارے ڈونر ممبر سے وہ دیتے ہیں. تو جس کو مرضی ہوتی ہے, کوئی کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے, فاؤنڈیشن کے پاس وہ سہارا بھی ہے. اور میں نے اپنے جو میرے ریلیٹیوز ہے یا جو میرے دوست احباب ہے, اقارب ہیں, ان کو بھی میں نے منتھلی رکھا ہے کہ وہ ایز ڈونر اس فاؤنڈیشن کو دے, تب جا کے فاؤنڈیشن کامیاب ہے انشاءاللہ. اور آگے بھی آخر میں لوگوں تک کوئی ایسی میسج آپ کی لوگوں کے لیے میری ایک ہی میسج ہے, خاص طور پہ ان پیرنٹس کے لیے, کیونکہ اس وقت ڈرگس عام ہے. ڈرگس نے ہمارے یوتھ کو تباہ کیا ہے. یونیسیف نے پچھلی بار منتھلی رپورٹ ایک درج کی جس میں 65% یوتھ ڈرگس میں ہے جموں کشمیر میں, اور 65 میں سے ہی 51% وہ یوتھ ہے جو 15 سے 32 سال کی عمر میں ہے. تو یعنی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ختم ہونے کے کگار پہ ہے. تو میری بس ان پیرنٹس سے اپیل ہے جن کے بچے اس لت میں ہیں, وہ شرما رہے ہیں کہ ہمارے بچے, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے, میرے پاس اب خود پیرنٹس آتے ہیں, کیونکہ میں نے اپیل ہی کی کہ اپنے بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کراؤ. دیکھیے سب سے بڑا ہے ادھر پہ ڈر. ایک پیرنٹ میں یہ ڈر ہے کہ میری بے عزتی ہو جائے, دوسرے میرے بچے کو بند کریں. بند کسی کو نہیں کرتے, بلکہ یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے یہ ان کی زندگی کے لیے, ان کی جان اس سے بچ سکتی ہے. میری بس ان پیرنٹ سے یہی گزارش ہے, اگر کسی کے بھی پیرنٹ کے بچے اس لت میں ملوث ہیں, اس غلط چیز میں, اس ذلیل چیز میں ملوث ہیں, وہ بس سامنے آئے. جو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہمارے ہیں, پولیس کے ہمارے یہاں ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز چل رہے ہیں, ان سے رابطہ کریں تاکہ ان کے بچوں کی جان بچ سکے.
बस यही मेरी उनसे गुजारिश उमर साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाया हो, आपके बहुत शुक्रगुजार है। उम्मीद रखते हैं आप इस प्रोग्राम को अपना देर प्यार देंगे। आज के लिए आपको शुक्रिया करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं आपको जब अवार्ड मिलेगा उसके बाद आपको ज़रूर फिर से एक बार तकलीफ देंगे इस प्रोग्राम में आने के लिए। दोस्तों, आपका भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े रहें और भी आगे जुड़े रहें। हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे। आपको जाते जाते ये बताना चाहेंगे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं स्टाइल स्टूडियो, यूनिसेक्स सैलून एट स्पा, कोहिनूर कॉम्प्लेक्स, श्रीनगर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।